باب نمبر 23 محفوظ شہر سمرقند۔ 10 برس تک سمرقند لڑائیوں سے بالکل محفوظ رہا اور اس زمانے میں تیمور کے عزم اور ارادے نے شہر کے حق میں بہت کچھ کر دکھایا۔ جس وقت سمرقند پر تسلط ہوا تھا وہاں سوائے کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے اور کچھ نہ تھا، مگر یہی کچی اینٹوں اور لکڑی کا شہر تیمور کے ہاتھوں میں آ کر ایشیا کا روما بن گیا۔ غیر ملکوں میں جس قدر نفیس چیزیں پسند خاطر ہوئیں انہیں لا کر شہر کو زیب و زینت بخشی۔ مال غنیمت میں بڑے بڑے عالم اور فاضل بھی آئے۔ ہر فتح کی یاد میں ایک نئی عمارت تعمیر ہوئی۔ ارباب علم و فضل کے لیے بڑے بڑے مدرسے اور کتب خانے تیار ہوئے اور اہل صنعت و حرفت کے لیے ان کی باضابطہ جماعتیں تجارت کے بڑے مقامات پر قائم کیں۔ علماء حیات کے لیے رصد خانے بن گئے اور تماشائیوں کے لیے ایک باغ وحش تیار ہوا جس میں درندے اور پرندے قدرتی حالت میں دیکھے جا سکتے تھے۔ سمرقند بالکل اسی نقشے پر تیار ہوا جو تیمور نے اپنے ذہن میں کھینچا تھا۔ لڑائیوں میں بے حد سرگرم رہتا تھا، مگر یہ سرگرمی اتنی نہ تھی کہ عمارت کا کوئی سامان جو سمرقند کی زیبائش کا باعث ہو سکے نظر سے بچ جاتا۔ تبریز کا برف سا اجلا سنگ مرمر، ہرات کی رنگین روغنی پٹڑیاں، بغداد کا نازک نقرئی کام، ختن کا پاکیزہ یشب، یہ سب چیزیں سمرقند میں موجود تھیں۔ کسی کو خبر نہ ہوتی کہ آگے کون سی عمارت بننے والی ہے، اور خبر کیوں کر ہوتی، کیونکہ سمرقند کا پورا نقشہ سوائے تیمور کے اور کسی کے دماغ میں تھا ہی نہیں۔ اس شہر سے اس کو ایسی محبت تھی جیسے بڈھے شوہر کو جوان بیوی سے ہوتی ہے۔ اس زمانے میں وہ سمرقند کو متمول بنانے کے لیے ہندوستان کی دولت لوٹ رہا تھا۔ بہرکیف اس 10 برس میں جو کام تیمور نے کیے ان پر نظر ڈالنے لطف سے خالی نہ ہوگی۔ 1399 عیسوی بمطابق 806 ہجری میں بہار کا موسم شروع ہوا ہے۔ تیمور آج کل ہندوستان میں براجتا ہے۔ قاصدوں کی آمد و رفت درہ خیبر اور کابل کی راہ سے جاری ہے۔ ایک دن یہی قاصد گھوڑوں پر سوار جنوب کی سڑک سے سمرقند کو آ رہے تھے کہ شہر سب سے گزرنے کے بعد کچھ دور آگے ایک میدان میں جا بجا درختوں کے نیچے سادہ خیمے، ڈیرے اور پھونس کی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ خلقت کا ایک ہجوم لگا دیکھا تو پوچھا۔ معلوم ہوا کہ باہر کے ملکوں سے جو لوگ خانہ کوچ کر کے سمرقند میں لائے گئے تھے ان میں سے یہ وہ لوگ ہیں جو دیر سے پہنچے ہیں۔ اس ہجوم میں بہت سے اسیران جنگ ہیں، بہت سے آوارہ گرد ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو سمرقند کی شہرت سن کر اپنی قسمت آزمانے آئے ہیں۔ زبانیں سب کی جدا جدا ہیں اور مذہب بھی مختلف ہیں۔ غیر مذہب والوں میں نصرانی اور یہودی، عربی نیاد، نستوری اور ملکی عیسائی، مسلمانوں میں سنی اور شیعہ سب موجود ہیں۔ بعضوں کی صورت پر وحشت و پریشانی برس رہی ہے، منہ خشک ہے، آنکھوں میں حلقے پڑے ہیں۔ بعض اس دہشت میں ہیں کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے، ایسے بے چین و بے قرار ہیں جیسے شراب کا نشہ چڑھا ہو۔ یہاں گھوڑوں اور اونٹوں کے سوداگروں نے اپنے اپنے جانور قطار میں باندھ رکھے ہیں اور ان کے پاسبان بھوسے اور گھاس کے گرد و غبار میں ہتھیار لٹکائے کھڑے ہیں۔ سڑک کے ایک طرف چشمے کے قریب ایک چھوٹی سی سنگین عمارت ہے۔ یہ نستوری عیسائیوں کا گرجا ہے۔ غرض جب خلقت کے اس عجیب و غریب ہجوم سے قاصد آگے بڑھے تو امرائے سمرقند کے علاقے اور کشتزار نظر آئے۔ جا بجا صنوبر کے درخت کھڑے تھے۔ ایک جگہ ان کی ہری ہری کونپلوں میں سے ایک محل کی سفید دیوار دکھائی دی۔ شہر ابھی تک 1 میل تھا کہ اس کے مضافات میں داخل ہوئے اور یہاں سے انہوں نے دور ایک مدرسہ دیکھا اور اس کی لاجوردی پیش طاق پر اللہ اکبر اور کلمہ لا الہ الا اللہ موٹے موٹے حرفوں میں لکھا ہوا پڑھا۔ یہاں سڑک کے دونوں طرف چنار کے اونچے اونچے درختوں کی صفیں کھڑی تھیں۔ بائیں ہاتھ کو چشمے اور نہریں اور نہروں پر پل تھے۔ پھولوں کی کیاریاں وضع وضع کی تھیں۔ پھلواریوں کی روشیں بھول بھلیاں معلوم ہوتی تھیں۔ یہاں سے باغ دلکشا شروع ہو جاتا تھا۔ سنگ تراش ابھی تک یہاں کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف سروستان اور میوہ دار درختوں کے پھولوں میں سے ایک دیوار نظر آئی جس کا طول 500 قدم تھا، مگر یہی ایک دیوار نہیں ہے، مربع عمارت کا یہ فقط ایک ضلع ہے۔ ہر ضلع کے وسط میں اکہری محراب کا ایک دروازہ ہے اور کمان کی چھت میں چھوٹی چھوٹی محرابوں اور طاقوں کا ایک ابھرا ہوا جال سا بنا ہے۔ پیش طاق کے ستون پتھر کے شیر ہیں جو پچھلے پاؤں سیدھے کھڑے ہیں۔
باغ کے اندر باغبان بیلچے لیے چمن درست کرتے ہیں، مزدور چونے اور اینٹوں کے ڈھیر اٹھا کر زمین صاف کرتے ہیں۔ یہاں سے سنگ مرمر کی ستونوں والی روش شروع ہوتی ہے اور اس کے سامنے ہی قصر ہے۔ یہ 3 منزل کی عمارت ہے۔ بڑے بڑے مشہور مہندسوں نے اس کے نقشے بنا کر پیش کیے تھے، جو بہتر سے بہتر ثابت ہوا۔ اس کے مطابق عمارت تیار کی گئی۔ قصر کے داخلے کے کمرے میں اب تک بڑے نقاش بیٹھے اپنا ہنر دکھا رہے ہیں۔ ہر ایک کے لیے دیوار کا ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔ ایک طرف چین کا مصور جو رنگین کام پسند نہیں کرتا، اپنے منہ قلم سے سادہ نقش و نگار بنا رہا ہے، اور اس کے قریب ہی شیراز کے شاہی نقش نویس نے کس قدر ضرورت سے زیادہ تیز رنگوں میں گل بوٹے بنا کر اپنی استادی دکھائی ہے۔ اس سے آگے ہندوستان کا کاریگر کھڑا ہے۔ اسے تصویر کشی تو آتی نہیں، مگر گچ پر سونے اور چاندی کا کام کرنے میں کمال رکھتا ہے۔ سر پر چھت کی طرف دیکھیے تو پھولوں کا چمن کھلا ہے، اور پھول بھی سب سونے اور لاجورد میں 25 کاری کے گلدستے ہیں۔ دیواریں اس طرح چمک رہی ہیں جیسے چینی کا برتن ابھی دھو کر رکھا ہو۔ شہر سمرقند کے شمال میں ایک باغ تیمور نے ہندوستان جانے سے پہلے بنوایا تھا۔ مورخین جو تیمور کے حالات روزانہ لکھتے تھے، اس باغ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں: باغ شمال میں ایک شب حضرت صاحب کران نے خیمہ و بارگاہ نصب کرا کے استراحت فرمائی۔ یہ عمارت کھیل تماشے، جشن و تفریح کے لیے تیار ہوئی تھی۔ بہت سے ماہران تعمیر کے نقشوں میں سے بہترین نقشے پر یہ باغ اور اس کی عالیشان عمارت بنائی گئی تھی۔ زمانہ تعمیر میں عمارت کے ایک ایک رکن کی نگرانی 4 امیروں کے سپرد ہوئی۔ حضرت صاحب کران کو اس باغ اور اس کے قصر کی طرف اتنی توجہ تھی کہ 1.5 مہینے تک وہیں مقیم رہے، تاکہ تعمیر کا کام جلد از جلد ختم ہو۔ تبریز کے سنگ مرمر کا ایک ایک مینار عمارت کے 4 گوشوں پر تعمیر کیا تھا۔ بغداد اور اصفہان کے نقاشوں نے قصر کی دیوار پر نقش و نگار بنائے، اور اس خوبی اور نفاست سے بنائے کہ تیمور کے ایوان خاص کی زیبائش اور حسن کو بھی مات کر دیا، جو نادر اور نفیس چیزوں سے نگارستان چین بنا ہوا تھا۔ صحنوں میں سنگ مرمر اور سنگ کوہ نور کا فرش تھا۔ اندر کے ازارے اور باہر کی دیواریں کاشی کاری سے آراستہ کی گئیں۔ اس باغ اور قصر کا نام باغ شمال ہوا۔ ان پرفضا باغوں اور عالیشان محلوں کے وسیع حلقے میں شہر سمرقند آباد تھا۔ اس شہر پناہ کا دور 5 میل کا تھا۔ قاصد چلتے چلتے باب لاجورد کے سامنے آیا تو ملاؤں کا ایک غول کا غول خچروں پر سوار ملا۔ قاصد کسی طرح اپنا راستہ ان میں سے نکال کر آگے بڑھا۔ ہتھیار لگائے گھوڑوں پر سوار تھا، اور گھوڑا پسینے میں غرق تھا۔ کف اڑ کر سینے اور پٹھوں تک آیا ہوا تھا۔ سوار کے چہرے پر گرد پڑی تھی، آنکھیں سرخ تھیں، اور چابک والا ہاتھ بغیر قصد اور ارادے کے برابر گھوڑے کی پیٹھ پر چل رہا تھا۔ ایک ہی دفعہ غل ہوا کہ ہندوستان کے لشکر سے ایک قاصد آیا ہے۔ دروازے کے قریب جس قدر لوگ چل پھر رہے تھے، وہ دوڑے۔ سوار نے بھیڑ میں سے راستہ نکالا، خلقت بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ ارمنی محلے سے نکلا تو یہاں بہت سے کلجھائے چہروں کے آدمی سیاہ سمور کے پوستین پہنے کھڑے تھے۔ اس محلے سے نکل کر زین سازوں کے بازار میں آیا۔ چاروں طرف چمڑے اور تیل کی بو تھی۔ غرض چلتے چلتے دارالوزراء تک پہنچ گیا۔ یہاں کاتب منتظر تھے کہ مراسلات شاہی کے وصول ہوتے ہی ان کی نقلیں جاری کریں۔ خلقت جو قاصد کے ساتھ تھی وہیں رک کر جم گئی، اس امید میں کہ شاید کوئی خبر معلوم ہو، کیونکہ خبر دیواروں میں بھی مقید نہیں رہا کرتی۔ مگر اس وقت اتنا ہی معلوم ہوا کہ مراسلات جو آئے ہیں وہ اشد ضروری ہیں۔ چاروں طرف غل پڑ گیا کہ حضرت صاحب کران کی حضور سے فرمان آیا ہے، مگر اس فرمان کا مضمون کیا ہے اس کا پتہ ابھی تک کسی کو نہ تھا۔ حاکم شہر کے اہلکار گھوڑوں پر سوار گھروں سے نکل کر آتے ہیں، 100 زبانیں 100 باتیں۔ مسلے تاتاری سپاہی قلعے پر جو پہاڑ کی بلندی پر ہے، راستہ روکے کھڑے ہیں۔ یہاں بیگمات شاہی کے محل ہیں۔ ہر بیگم کے محل کے ساتھ ایک خانہ باغ اپنا علیحدہ ہے۔ انہی باغوں میں سے ایک باغ میں آج جشن ہو رہا ہے۔ محل کے سامنے سوسن اور گلاب کے تختے کھلے ہیں۔ تختے کیا ہیں، پھولوں کے جنگل لہلہا رہے ہیں۔ نووارد دیکھتا ہے کہ محل کی چھت 2 پاکھی ہے، اور چینیوں کے معبد کی طرح سامنے سے گولائی لیتی ہوئی اوپر کو نوکدار ہو گئی ہے۔
اندر جائیے تو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں رستہ ہے۔ ہر محراب میں گلابی ریشم کے پردے لٹکے ہیں، چھت اور دیواروں میں چاندی کے پترے جڑے ہیں اور ان پر موتیوں سے گل بوٹے بنائے ہیں۔ ریشم کے ترے جا بجا ہوا سے اڑ کر پھولوں کے گچھوں کی طرح جھوم رہے ہیں۔ اونچے اونچے برچھے نصب کر کے ان پر شامیانے تانے ہیں اور شامیانوں کے نیچے نشست کے لیے دیوان بچھے ہیں۔ فرش بخارا اور فرغانہ کے قالین کا ہے، چوکیاں سالم سونے کی ڈھلی ہوئی سلیقے سے رکھی ہیں اور ان پر عطر کی مرصع شیشیاں آراستہ ہیں۔ کسی پر لال جڑے ہیں، کسی پر فیروزے اور زمرد۔ سونے اور بلور کی سراہیاں بھی عرق و نبید سے بھری موجود ہیں۔ شیشوں میں سے کسی میں شراب شیریں ہیں اور کسی میں بادہ تلخ۔ بلور کی سراہیوں میں موتی پڑے ہیں، ایک سراہی کے گرد کئی جامیں بلوری شراب سے پر آراستہ ہیں اور ہر ایک میں ایک ایک عقیق 2 انگشت چوڑا پڑا جھمک رہا ہے۔ مگر جشن سرا پردوں میں ہو رہا ہے۔ ان کے گرد سائبان ہیں، سائبان میں سن امیر مویدار لات اور چند تاتاری، ایران کے بہت سے شاہزادے، عرب اور افغان سردار جو مہمان آئے ہیں حاضر ہیں۔ سرا پردہ شاہی میں جب سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ لیے اور منتظر ہوئے تو حضرت محضر علیہ ملکہ سرائے ملک خانم تشریف لائیں۔ آگے آگے حبشن نقیب بنی چلی ہیں، دائیں بائیں خواصیں نیچی نظر کیے ساتھ ہیں، اور یہ محل کی بڑی ملکہ سر پر سرخ تاج رکھے خرامہ خرامہ آ رہی ہے۔ تاج جس کی صورت خود کی سی ہے، جواہرات کی وجہ سے بہت وزنی ہو گیا ہے، مگر ملکہ سر اونچا کیے ہے۔ پیشانی کے گرد سونے کا ایک حلقہ ہے جو بھوؤں تک آیا ہوا ہے۔ تاج کے اوپر کا حصہ جواہرات کا ایک چھوٹا سا قلعہ معلوم ہوتا ہے اور اس میں سفید رنگ کے بڑے بڑے پر لگے ہیں۔ تاج میں پروں کی کثرت ہے کہ بعض اڑ اڑ کر رخساروں سے مس کرتے ہیں اور باریک باریک سونے کی زنجیریں ان پروں کے بیچ میں چمکتی ہیں۔ قبا کا رنگ بھی سرخ ہے، حاشیہ زرری کا ہے۔ 15 کنیزیں قبا کے دامن اٹھائے ہیں۔ ملکہ کے چہرے پر غازہ ملا ہے، زرد ابریشم کی نقاب منہ پر خاص انداز سے پڑی ہے، شانوں پر سیاہ زلفیں بکھری ہیں۔ ملکہ سرائے خانم جب بیٹھ لیں تو ایک دوسری ملکہ آئیں۔ یہ سن اور دبدبے دونوں میں کم تھیں، لیکن متانت اور بزرگوں کا ادب ہر ادا سے ظاہر تھا۔ گندمی رنگ آنکھوں کے گوشوں کا کن پٹیوں کی طرف اونچا ہونا ظاہر کرتا تھا کہ مغلوں کی نسل ہے، اور در حقیقت وہ منگلی خان کی بیٹی اور تیمور کی سب سے آخری ملکہ تھی۔ خدمتگار سونے کی کشتیوں میں بلور کے پیالے شربت سے بھرے ہوئے بیگمات کے سامنے لائے ہیں۔ خدمتگاروں کے ہاتھ میں سفید رمال لپٹے ہیں تاکہ کشتی کو ہاتھ نہ لگے۔ گھٹنا زمین پر ٹیک کر دونوں ہاتھوں سے کشتی پیش کرتے ہیں، اور جب بیگمات پیالے اٹھا کر ایک آدھ گھونٹ پی لیتی ہیں تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مردوں کے لیے اسی طرح کشتیاں آئیں، ہر ایک نے ساغر اٹھا کر پیا اور پینے کے بعد اسے الٹ کر بھی دکھایا تاکہ کوئی قطرہ باقی نہ رہے، اور یہ اس امر کا اظہار تھا کہ وہ اپنے میزبان کی تواضع اور مدارات کی پوری قدر اور عزت کرتے ہیں۔ تیمور کی سکونت کے مقامات قلعے سے باہر دوسری جگہ تھے۔ قلعے میں آج کل ان امراء کے خیمے و خرگاہ نصب ہیں جو لشکر کے ساتھ ہندوستان نہیں گئے ہیں۔ یہیں سرکاری اعمال اور خزانچی بھی رہتے ہیں۔ قلعہ سب سے علیحدہ ایک نشیب کے کنارے بلندی پر بنایا گیا تھا۔ اس میں دارالصنعت اور سلاح خانہ بھی تھا۔ اسلحہ خانے میں ہر قسم کی عجیب و غریب ہتھیار آراستہ ہیں۔ ایک طرف مہندسوں کا کمرہ ہے جہاں وہ عمارتوں کے نقشے تیار کرتے ہیں۔ میزوں پر ارادے اور منجنیق اور آتش بار آلوں کے نمونے رکھے ہیں۔ منجنیقوں کے نمونے دونوں قسم کے ہیں، یعنی ایک وہ جو اوپر سے نیچے بھاری وزن گراتے ہیں، اور ایک وہ جو بل دی ہوئی رسیوں کی قوت سے وزن دور پھینکتے ہیں۔ اسی مکان میں چند کمرے ہیں جن میں تلواروں کے بنانے والے تلواروں کا امتحان کرتے ہیں۔ سادہ کاریگر جو غیر ملکوں سے اسیر ہو کر یہاں آئے ہیں اس وقت زرہ بختر اور خود بنانے میں مصروف ہیں۔ آج کل وہ ہلکی قسم کا ایک مغفر تیار کر رہے ہیں جس میں ایک پرزہ لگانا چاہتے ہیں کہ اگر اسے نیچے کھینچ لیا جائے تو چہرہ محفوظ ہو جائے، اور جب اوپر اٹھا دیں تو چہرہ کھل جائے۔ خزانے میں داخل ہونے کا حکم کسی کو نہیں، لیکن کچھ دور آگے چل کر باغ وحش کے قریب سنگ مرمر کی ایک عمارت ملتی ہے جو بطور عجائب خانے کے ہے۔ یہاں صاحب کران کبھی آرام بھی کرتے تھے۔
اس کے صحن میں ایک درخت تھا جو دھوپ میں بے حد چمکتا تھا۔ اس کا تنا سونے کا، شاخیں اور پتے چاندی کی تھے، اور شاخوں میں میوے کی جگہ بڑے بڑے موتی اور ہر رنگ اور وضع کے چیدہ جواہرات الوچوں کے برابر آویزاں تھے۔ اس درخت پر چڑیاں بھی چاندی سونے، سرخ و سبز مینا کاری کی اس طرح پر کھولے بیٹھی تھیں کہ گویا اب پھل کھانے کے لیے آگے بڑھنے کو ہیں۔ خزانے کے مکان میں چار چار برجوں کے چھوٹے چھوٹے قلعے چاندی کے، جن پر فیروزے جڑے تھے، رکھے تھے۔ گویا کھلونے کاریگروں کی استادی کے نمونے تھے، مگر دولت کا پتہ ان سے چلتا تھا۔ سفری مسجد روانہ ہو چکی ہے۔ یہ لکڑی کی ایک صنعت نیلے اور سرخ رنگ کی ہے۔ اس مسجد کو کرسی دے کر نصب کرتے ہیں اور سیڑھی لگا کر اس کے اندر جاتے ہیں۔ رنگین شیشوں کے روشن دانوں سے روشنی چھنتی ہوئی اس میں آتی ہے۔ یہ چوبی مسجد ٹوٹتی ہوئی ہے، یعنی اس کے پرزے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ حالت سفر میں اسے توڑ کر اس کے پرزے گاڑیوں میں رکھ لیتے ہیں۔ آج کل یہ مسجد تیمور کے ساتھ ہندوستان کے سفر میں ہے۔ وہاں نماز کے وقت لگا دی جاتی ہے اور کوچ کے وقت پھر توڑ کر گاڑیوں میں رکھ لیتے ہیں۔ اس وقت تیسرا پہر ہے۔ بازاروں میں گرمی اور ہجوم ہے۔ غل اور گرد کی بھی حد نہیں۔ چھوٹی بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جو تاتاریوں کو ان بازاروں میں نہ مل جاتی ہو۔ ترنجین سے لے کر مہجبین تک مول لے لیجئے۔ لیکن آج تاتاری کثرت سے بی بی خانم کے مقبرے کو جا رہے ہیں۔ بڑی سڑک سے بچتے ہوئے گلیوں گلیوں مقبرے کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ آج اس سڑک پر بڑا ہجوم ہے۔ چین والی شاہراہ سے اونٹوں کی قطاریں ابھی ابھی گزری ہیں۔ اونٹوں پر خوشبودار مسالے ٹاٹ کی بوریوں میں بھرے رکھے تھے۔ یہ مال یہاں سے ماسکو اور ماسکو سے جرمانیہ کی ہانسی شہروں کو جا رہا ہے۔ بوریوں پر چینی اور عربی حروف میں کچھ عبارت لکھی ہے اور تاتاری چنگے خانوں کی مہریں بھی پڑی جاتی ہیں۔ بی بی خانم کے مقبرے سے ملی ہوئی ایک آبادی پہاڑی پر واقع ہے۔ یہ بی بی خانم کا گنج مشہور ہے۔ پہاڑی کے گرد چنار کے پتلے پتلے تنوں کے اونچے اونچے درخت کھڑے ہیں۔ عمارتوں میں ایک مسجد اور مسجد کے ساتھ مدرسہ اور طلباء اور معلموں کے رہنے کے مکانات ہیں۔ یہ کل عمارتیں اتنی وسیع ہیں کہ صرف دور سے ان کی وسعت اور وضع کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ان میں بعض کی تعمیر ابھی ختم بھی نہیں ہوئی ہے۔ مسجد کا پھیلاؤ روما کے سینٹ پیٹر والے گرجا گھر کے برابر معلوم ہوتا ہے۔ بیچ کا گنبد البتہ نہیں ہے، مگر چاروں گوشوں پر 200 فٹ بلندی کے مینار کھڑے ہیں۔ صحن میں پتھر کا فرش ہے اور بیچ میں سنگ مرمر کا ایک حوض ہے۔ صحن سے گزر کر مسجد کے دالانوں میں بڑے بڑے مولوی اور ملا ارباب علم و فضل سروں پر بھاری بھاری عمامے رکھے، جو خاص علماء بخارا کی وضع ہے، بیٹھے ہیں۔ ان کے قریب ہی چند فلسفی بھی موجود ہیں، جو حکمت کے علاوہ طبیات کی کتابیں بھی مطالعہ کر چکے ہیں اور اس وقت ملاؤں سے بحث کرتے ہیں۔ یہ ملا ایسے ہیں جنہیں کتاب کے اوراق سے باہر کسی بات کا علم نہیں۔ عربی نیاد سیاہ جبے پہنے عالم نے سوال کیا، فرمائیے ابو علی سینا کو طب کس نے سکھائی؟ کیا وہ خود مشاہدے اور تجربے نہیں کیا کرتا تھا؟ اس پر حلب کے ایک فلسفی نے، جن کی ناک طوطے کی چونچ معلوم ہوتی تھی، بولے، طب سیکھنی کیسی، طب پر ایک کتاب تصنیف کر گیا ہے۔ ایک تیسرے صاحب نے فرمایا، یہ درست ہے، مگر ابو علی سینا نے ارسطو کی طبیات بھی تو پڑھی تھیں۔ یہ سن کر ایک ملا، جنہیں علماء کے ممتاز حلقے میں اپنی لیاقت کے اظہار میں کسی قدر حجاب تھا، بولے، لیکن اس کفر کے پڑھنے سے فرمائیے کہ اس حکیم کا کیا انجام ہوا، خاتمہ کس طرح ہوا؟ سیاہ جبے والے عرب ہنسے اور کہنے لگے، کتاب کے خاتمے کا حال تو معلوم نہیں، لیکن خود ابو علی سینا کو تو عورتوں کے عشق نافرجام اور اس کی شدت نے ختم کر دیا۔ اتنے میں ایک صاحب بہت ہی گرج کر بولے، عقل کے دشمنوں، ہم سے پوچھو کہ ابو علی سینا کا خاتمہ کیوں کر ہوا؟ اس طبیب حاذق نے جب مرنے کا وقت قریب آیا تو درخواست کی کہ قرآن پاک اس کے سامنے بآواز بلند پڑھا جائے، پس اس طرح اس نے ذریعہ بخشش اپنے لیے پیدا کر لیا۔ یہ سن کر حلب کے فلسفی نے سر اونچا کیا اور کہا، غور اور تبصرے کے چہرے کو دلیل اور حجت کی گرد سے آلودہ نہ کرو۔ ہم تم کو دلیل اور حجت کے بیکار ہونے کا ایک قصہ حضرت صاحب کران امیر تیمور گورگان کا سناتے ہیں۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فلسفی نے کہنا شروع کیا،
2 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ بارگاہ امیر میں سمرقند کے علماء سنت جماعت اور ایران کے علماء شیعہ چند مسائل کی بحث کے موقع پر جمع تھے۔ یہ ناچیز بھی وہیں حاضر تھا۔ اپنے کانوں سنی بات کہتا ہوں کہ حضرت صاحب کران نے ان سے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین متین اس بارے میں کہ فلاں جنگ میں جو لوگ ہمارے مارے گئے وہ شہید ہوئے، یا جو لوگ دشمن کے مارے گئے وہ شہادت کا درجہ پانے کے مستحق ہوئے؟ سوال تو سب نے سن لیا، مگر اب جواب دینے کی ہمت نہ کسی میں ہوئی۔ سب خاموش بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک قاضی صاحب سے نہ رہا گیا۔ فرمانے لگے کہ اس سوال کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے، چنانچہ ایک بار قول معصور ہے، جو اپنی جانیں بچانے کے لیے یا اظہار شجاعت کے لیے یا خواہش ناموری کے لیے لڑے، قیامت کے دن اللہ ان کی جانب نہیں دیکھے گا۔ اللہ کی نظر انہی پر پڑے گی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کیا۔ ملا صاحب نے پوچھا کہ اس پر صاحب کران نے کیا فرمایا؟ فلسفی نے کہا، حضرت صاحب کران نے قاضی صاحب سے پوچھا کہ سن شریف کیا ہے؟ قاضی صاحب نے جواب دیا 40 سال۔ اس پر امیر نے صرف اتنا فرمایا کہ میں 2 اوپر 60 برس کا ہوں۔ تمام علماء کو جو اس مسئلے پر بحث میں شریک ہوئے تھے خلعت اور انعام سے سرفراز فرما کر رخصت کیا۔ سامعین دیر تک اس حکایت پر غور کرتے رہے اور اس کے الفاظ دل ہی دل میں دہراتے رہے تاکہ وقت ضرورت کسی اور مجمع میں انہیں بیان کر سکیں۔ سیاہ پوش عرب کسی قدر تأمل کے بعد بولے، میرا خیال ہے کہ یہ لطیفہ آپ نے مولانا شرف الدین کی کتاب تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ حلب کا فلسفی جس کا نام احمد تھا اپنے الفاظ کی تصدیق میں دلائل پیش کر کے کہنے لگا، جو میرے کانوں نے سنا تھا میں نے وہی آپ کے سامنے بیان کیا۔ مولانا شرف الدین نے خود مجھ سے سن کر اپنی کتاب میں لکھا ہوگا۔ عرب نے طنزاً کہا، درست ہے، پسو نے کہا تھا کہ سب کپڑے میرے ہیں۔ احمد فلسفی یہ تو فرمائیں کہ اس وقت کوئی اور بھی وہاں موجود تھا؟ احمد نے بگڑ کر کہا، اگر آپ کو حضرت صاحب کران کے ایمان اور عقیدے میں شبہ گزر رہا ہو تو ذرا ادھر دیکھیے۔ یہ کہہ کر احمد نے لمبی آستین میں سے سوکھا ہاتھ نکال کر مسجد بی بی خانم کی پیش طاق کی طرف اشارہ کیا، جس کی بلند محراب کی پیشانی پر سونے اور لاجورد میں کلمہ توحید لکھا ہوا تھا۔ نیلگو آسمان کے پردے پر اس رفیع الشان عمارت کے نقش و نگار اس وقت کسی قدر تاریک نظر آتے تھے۔ نہایت مستحکم بنا تھی۔ محاذ آسمان عمارت کے خطوط ایسے واضح تھے جیسے صحرا کی زمین سے کوئی اونچی چٹان اٹھی تھی اور اس کی کنگریں اور چوٹیوں کی نوکیں افق کے مقابل میں صاف نظر آتی ہوں۔ عمارت کے گرد و پیش کسی قسم کے پشتے اور پشتبان نہ تھے جو اس کو بدنما کرتے، مگر عرب صاحب بھی ایسے نہ تھے جو کسی بات پر قائل ہوتے۔ کہنے لگے، واللہ آپ کا اشارہ مقبرے کی طرف ہے۔ یہ عمارت امیر کی بیویوں میں سے کسی نے بنوائی تھی۔ جس بیوی نے اسے بنوایا تھا یا جس بیوی کے لیے تیمور نے اسے بنوایا تھا وہ مسجد سے متصل باغ میں ایک سنگ مرمر کے چھوٹے سے گنبد کے نیچے آسودہ ہے۔ در حقیقت اندر جاتے ہی دہلیز کے نیچے ایک چوکور سفید سنگ مرمر کی سل کے نیچے اس بی بی کی مٹی دبی ہے۔ اس پتھر پر آنے جانے والوں کے قدم برابر پڑتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک تاتاری سرنگ ننگی تلوار لیے کھڑا پہرا دیتا ہے۔ اس بیوی کا نام خاتون مبارک کے سوا اور کچھ مشہور نہ ہوا۔ جو لوگ اس مقبرے کو دیکھنے آتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ اس مقبرے میں تیمور کی سب سے پہلی بیوی الجائی خاتون آغا دفن ہے، اور اس بیوی کا جنازہ شہر سبز میں سپرد کر دینے کے بعد یہاں لا کر دفن کیا گیا تھا۔ لیکن ایک بیان یہ ہے کہ چین کی ایک شہزادی تیمور کی بیوی تھی اور یہ اس کا مقبرہ ہے۔ اکثر لوگ یہاں کا ایک قصہ چوروں کا ایک بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قبر کے تعویذ کے پاس ایک صندوقچہ جواہرات کا رہا کرتا تھا۔ ایک رات بہت سے چور اندر آئے اور چاہا کہ صندوقچہ اٹھا لیں، مگر مقبرے میں ایک سانپ رہا کرتا تھا۔ اس نے نکل کر چوروں کو ڈس لیا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور پہرا بدلا تو سپاہیوں نے چوروں کی لاشیں مقبرے میں پڑی دیکھی۔ مسجد کے صحن میں اب سایہ بڑھنے لگا۔ سمرقند کے ملاؤں اور عالموں میں حالات حاضرہ پر بحث کا سلسلہ بند ہوا۔ سب لوگ اٹھے، بہت سے حمام کرنے روانہ ہوئے۔ بہت سے حمامیوں نے انہیں خوب مشت مال کر کے کیسوں سے نہلایا،
پھر کمروں میں جن کی گرمی بتدریج کم ہوتی گئی تھی یہ لوگ پہنچے، نیا لباس پہنا، کسی کسی کی میلی قمیض بھی اس اثنا میں دھل کر اجلی ہو کر سامنے آ گئی تھی۔ اب نہا دھو کر اجلے کپڑے پہن کر کوئی کسی امیر کے گھر ضیافت میں شریک ہونے چلا گیا اور کوئی مضافات شہر میں دریائے زرافشاں کے کنارے تفریح کو چلا آیا۔ یہ مقام شہر والوں کی سیر و تفریح کا تھا۔ بہت سے لوگ یہاں جمع ہوا کرتے تھے، کبابوں کی دکانوں میں دہکتے کوئلوں پر سیخیں چڑھی ہوتی، لوگ خوشبو پر دوڑتے، قابوں میں پلاؤں اور سینیوں میں شیر مالو اور سادی روٹیوں کے ڈھیر چنے ہیں۔ حلوائیوں کی دکانیں بھی ہیں، یہاں مصری کے کوزے، خشک میوے، تازہ انجیر ارزاں ملتے تھے۔ مگر بازار جہاں ختم ہوتا تھا وہاں ایک مے فروش کی دکان بھی تھی، یہاں بھی بہت سے شوقین بازار کی رونق اور راہ گیروں کا تماشا دیکھنے بیٹھ جاتے۔ دریا کے کنارے کٹھ پتلی والوں نے بھی اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا، ایک سفید چادر تان کر اور خوب روشنی کر کے پتلیاں نچاتے رہتے۔ پتلیاں خوب پھدک پھدک کر چلتی اور بلا کی لڑائیاں لڑتیں اور زبان درازیاں کرتیں۔ کہیں کہیں فانوس گردان بھی رکھے ہیں، ان میں تصویریں گردش کرتی نظر آتی ہیں، کہیں نٹ اپنا تماشا دکھا رہے ہیں۔ آدمیوں کے سروں سے اونچی رسی تان کر اس پر چلتے ہیں، قلا کرنے والے بھی حاضر ہیں، دری کا ٹکڑا بچھا کر قلا دکھاتے ہیں۔ بعض تاتاری تفریح کی غرض سے اناروں کے تختے اور سفید پھولوں والے چمن کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ان درختوں کی شاخوں میں سرخ اور سبز قندیلیں روشن ہیں۔ یہاں قالین بچھا کر دوست احباب خورد و نوش میں مصروف ہوتے ہیں۔ صراحی بھی گردش میں آ جاتی ہے، یاروں میں گپ شپ تیزی پر ہے، دن بھر میں جتنی خبریں سنی ہیں ان پر زور شور سے بحث ہو رہی ہے۔ ایک مطرب بھی چلا آیا ہے، عود و رباب شروع کر دیا ہے، ایک شاعر بھی موجود ہے، ادھر ادھر نظر ڈال کر دوستوں کو متوجہ کر کے ایک ربائی سناتے ہیں۔ جس شاعر و منجم کا یہ کلام ہے اس سے ابھی لوگ کم واقف ہیں، مگر یہ وہی استاد کامل ہے جو خیام تخلص کرتا ہے۔